السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات کے آخری پہر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے چھوٹے قبرستان میں ایک تازہ قبر پر مٹی ڈالی گئی تھی۔ یہ قبر احمد کی تھی جو اسی شام انتقال کر چکا تھا۔ احمد کے گھر والوں کے چہرے غم سے اترے ہوئے تھے، مگر شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ احمد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک شریف النفس انسان تھے جو دیانتداری سے زندگی گزارتے تھے، لیکن احمد کو دنیاوی چمک دھمک زیادہ لبھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ امیروں جیسی زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ پڑھائی میں تو وہ ٹھیک تھا، لیکن ہوشیار اتنا کہ جھوٹ اور فریب کے ذریعے اپنی بات منوا لیتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کے دل میں دولت کی ہوس بڑھتی گئی۔ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کی سوچنے لگا۔ احمد نے نوکری کے دوران کئی دھوکے دیے، رشوت لی، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے حقوق پامال کیے، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ محلے کے غریب لوگ اسے مدد مانگنے آتے، لیکن وہ ان کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتا، اور اس کے نزدیک دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ زندگی کی رنگینیوں میں مگن احمد کو کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، لیکن قدرت کا قانون ہمیشہ عادل ہوتا ہے۔ ایک دن احمد کو ایک عجیب سی بیماری نے آ گھیرا۔ کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن کوئی علاج کا سبب نہیں بن سکا۔ بیماری کے دوران اس کے گناہ یاد آنے لگے تو دل گھبراتا، لیکن وہ توبہ کی بجائے اپنے گناہوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا۔ آخر کار ایک دن موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا۔ احمد نے آخری سانسیں لیتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی روح جسم سے کھینچی جا رہی ہے۔ وہ چیخا چلایا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ کچھ ہی لمحوں میں احمد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور قبرستان سنسان پڑا تھا۔ احمد کو دفن کر کے لوگ واپس جا چکے تھے۔ قبر میں سناٹا تھا، لیکن احمد کے لیے یہ خاموشی عذاب بننے والی تھی۔ احمد نے آنکھیں کھولی تو خود کو قبر میں پایا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دو فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے انتہائی خوفناک تھے اور وہ احمد کی طرف بڑھے۔ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ احمد نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، رب، وہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے غصے سے بولے، جھوٹ مت بولو، تمہاری زندگی کا ہر عمل گواہی دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں دنیا کو اپنا رب بنایا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، تمہارا دین کیا ہے؟ احمد کی زبان لڑکھڑانے لگی، میرا دین اسلام۔ فرشتے بولے، اسلام صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ عمل کا دین ہے۔ تم نے اپنے دین کے احکامات کو کبھی نہیں اہمیت دی۔ تیسرا سوال، یہ شخص کون ہے جو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد جواب نہ دے سکا۔ اس کے اعمال اسے چیخ چیخ کر ملامت کر رہے تھے۔ فرشتے غضبناک ہو گئے۔ قبر زمین کے کناروں سے تنگ ہونے لگی۔ احمد کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور احمد چیخنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو۔ لیکن اس کی چیخوں پکار بے فائدہ تھی۔ ایک کھڑکی جہنم کی طرف کھولی گئی، جہاں سے ناقابل برداشت گرمی اور بدبو آنے لگی۔ احمد کو اپنی زندگی کا ہر ظلم اور گناہ یاد آنے لگا۔ احمد نے اپنے گناہوں کے مناظر دیکھے۔ اس کا وہ لمحہ جب اس نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا تھا، وہ وقت جب اس نے جھوٹ بول کر کسی کا حق مارا تھا، محلے کے غریب بچوں کی دعائیں جو اس کی بے رحمی کی وجہ سے بھوکے سو گئے تھے، ہر منظر اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ کیسا بے رحم انسان تھا۔ احمد کی چیخیں قبرستان کی خاموشی میں گونجتی رہی، لیکن وہ آواز دنیا کی کسی کان تک نہیں پہنچی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا،
اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایک اور صورت میں آتا ہے اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو سکون دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کافر یا گناہگار ہوتا ہے تو اس کے لیے قبر عذاب بن جاتی ہے۔ ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ احمد کی کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت کا پیغام ہے جو دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔